ہم مدینہ منورہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو ایمان کی پناہ گاہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ ترقی اور تمدن کی نئی چمک دمک کے ساتھ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ اس سفر نامے کو پڑھیں جس میں یہ شہر ایک نامعلوم تاریخی دور سے گزر کر ایسی روشنی کی طرف آیا ہے جس نے سارے عالم کو جگمگا دیا۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے کچھ لوگ بابل کی سرزمین چھوڑ کر کسی نئے وطن کی تلاش میں نکلے۔ وہ ایک ایسے سرسبز علاقے میں پہنچے جسے چاروں طرف سے پہاڑوں اور آتش فشانی چٹانوں نے گھیر رکھا تھا۔ بس وہیں پڑاؤ ڈالا اور ایک چھوٹا سا گاؤں آباد کیا جسے اپنے سردار کے نام پر یثرب کا عنوان دیا۔ یہ گاؤں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ ہجرت نبوی سے 2300 سال پہلے قوم عمالیق نے اس میں بسیرا کیا اور ہجرت سے 1200 سال پہلے یہ علاقہ معینی سلطنت کا حصہ رہا۔ آثار قدیمہ کے بعض نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ بابلی حکمران نبو نیت کے زیر نگرانی رہا ہے، جس نے ہجرت سے 1100 سال پہلے تیماء پر 10 سال حکومت کی۔ ہجرت سے 500 سال پہلے جب رومیوں نے قوم یہود کو منتشر کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہاں آ کر پناہ لی۔ ہجرت سے 300 سال پہلے یمن کے 2 قبیلے اوس خزرج یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ گزشتہ صدیوں میں مختلف لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر یہاں آ کر آباد ہوتے رہے۔ اس ملی جلی آبادی سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے کاشتکاری کے میدان میں خوب ترقی کی۔ مختلف سبزیوں، کھجوروں اور پھلوں کے باغات یثرب میں لہلہانے لگے۔ شام اور یمن کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے اور زاد راہ کے طور پر پینے کا پانی اور شیریں کھجور ہمراہ لیتے اور اہل یثرب کے ساتھ تجارتی لین دین بھی کرتے۔ ہجرت سے 120 سال پہلے اوس و خزرج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ باہمی دشمنی اور انتقامی جذبات نے اس چنگاری کو سلگائے رکھا اور یہودی سازشیں اسے بھڑکاتی رہیں۔ زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور لوگوں نے ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے متبادل رستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ ہجرت سے 3 سال قبل امید کی کرن پھوٹی جب موسم حج کے دوران قبیلہ خزرج کے چند آدمیوں کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر وہ آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کو باہمی جنگ و جدال کی ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کی یہ کیفیت ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان میں یکجہتی اور صلح کرا دے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور یثرب لوٹ گئے۔ آئندہ سال خزرج کے 10 اور اوس کے 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر پہلی بیعت عقبہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اہل یثرب کو گھر جا جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ ایمان لائے جن میں اوس و خزرج کے بعض سردار بھی تھے۔ اس سے اگلے سال موسم حج میں یثرب کے 70 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوسری بیعت عقبہ کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو ہجرت کر کے یثرب آنے کی پیشکش کی تاکہ سب مل کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں۔ چنانچہ مسلمان یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ یثرب کے افق پر آفتاب رسالت طلوع ہوا اور یثرب کی کایا پلٹ گئی۔ وجب الشكر علينا ما دعا لله
یہاں ہر چیز میں تبدیلی رونما ہوئی، اس کا نام یثرب سے مدینہ ہو گیا۔ اسے مزید ایسے نام عطا ہوئے جو اس کی شان و عظمت کو اجاگر کرتے ہیں، مثلا طیبہ، طابہ، الدار۔ لوگوں کے عقیدے تبدیل ہوئے اور وہ بت پرستی سے اسلام کی طرف آ گئے۔ مسجد نبوی اسلامی تعلیمات اور اسلامی قیادت کا مرکز بن گئی۔ یہاں سے شرک کا قلع کما کرنے اور کلمہ توحید کا بول بالا کرنے کے لیے جنگی دستے بھیجے جانے لگے۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، جہاں مشرکین مکہ کو زبردست شکست ہوئی اور ان کے بہت سے لیڈر قتل ہوئے۔ اس شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے شوال 3 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی اور احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی اور ان میں سے 70 آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ پھر مشرکین مکہ واپس لوٹ گئے۔ مشرکین کے ساتھ مختلف مقامات پر معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر قریش نے دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا۔ سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر مدینہ منورہ کو محفوظ کر لیا۔ مشرکین نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور کئی بار کوشش کی کہ خندق عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، مگر ہر بار مسلمانوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر تیز و تند ہوا بھیج دی، جس سے وہ ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ منورہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع فرمائی۔ پھر سن 17 ہجری میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر و توسیع کی۔ سن 30 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منقش پتھروں سے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کی۔ مسجد نبوی ہی وہ مرکز تھی جہاں سے اسلام کی دعوت اور جہاد کے قافلے روانہ ہوتے رہے اور تمام جزیرہ عرب، شام، عراق، مصر اور شمالی افریقہ تک دین اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اموی خلافت میں دارالحکومت دمشق منتقل ہو گیا، جس سے حکومتی زندگی کی رونق اور سیاسی ہنگامہ بھی وہیں منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں زرعی ترقی اس قدر ہوئی کہ وادی عقیق کے کنارے پر مکان بنانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ مسجد نبوی کی علمی مرکزیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں امام مالک بن انس جیسے شہرہ آفاق عالم پیدا ہوئے اور دور دور سے لوگ ان کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے آتے۔ انہی میں سے امام شافعی بھی ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی میں رونما ہونے والے بعض افسوسناک واقعات سے قطع نظر مدینہ منورہ کا عمومی ماحول نہایت پرسکون رہا اور یہاں علمی چہل پہل رہی۔ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے آتے رہے۔ دوسری صدی میں خلیفہ مہدی عباسی نے مسجد نبوی کی مرمت اور توسیع کا حکم دیا۔ تیسری صدی ہجری میں زندگی کے بعض شعبوں میں انحطاط شروع ہوا اور آبادی سکڑنے لگی۔ وادی عقیق کے محلات ویران ہو گئے،
زراعت کم ہو گئی، بد امنی عام ہو گئی اور قافلوں پر حملے ہونے لگے۔ اس صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے سن 263 ہجری میں مدینہ منورہ کے ارد گرد فصیل بنائی گئی۔ پھر مختلف اوقات میں اس کی ترمیم و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ 10ویں صدی ہجری تک مدینہ منورہ کے عمومی حالات میں مسلسل اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ سن 578 ہجری میں صلیبی جنگیں عروج پر تھیں کہ ایک صلیبی کمانڈر ارناط نے اپنی فوج کا ایک دستہ روانہ کیا، جو نہایت خفیہ طریقے سے بحری رستوں سے ہوتا ہوا یمبو کے ساحل پر اترا اور وہاں سے خشکی کے راستے سے مدینہ منورہ کی جانب بڑھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر مل چکی تھی اور اس کی فوجیں اس دستے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ بالآخر مدینہ منورہ سے ایک رات کی مسافت پر ایوبی فوج نے صلیبی دستے کو گھیر لیا اور ان میں سے اکثر کو قتل کر کے باقی کو گرفتار کیا۔ 5 رجب سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرق میں ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، جس کا لاوا ایک ندی کی شکل میں مغربی مدینہ منورہ کی طرف بہنے لگا، مگر اللہ کی قدرت سے مدینہ کے قریب پہنچ کر شمالی طرف مڑ گیا۔ تقریباً 3 ماہ تک مسلسل یہ لاوا جلتا رہا۔ سن 886 ہجری میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد نبوی کی عمارت آگ کی زد میں آ گئی اور اس کا اکثر حصہ جل گیا، البتہ حجرہ شریفہ محفوظ رہا۔ سلطان قائد بائی نے اثر نو مسجد کی تعمیر کی، نیز مختلف مدارس اور مسافر خانے بنوائے، جہاں علماء، طلباء اور جوار رسول کے شائقین رہنے لگے۔ 10ویں صدی ہجری سے مدینہ منورہ میں عثمانی دور کا آغاز ہوا، جو 400 سال تک باقی رہا۔ اس دوران مدینہ منورہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں سے خاص یہ ہیں۔ مدینہ کے گرد فصیل کی تجدید ہوئی اور ایک وسیع اور محفوظ قلعہ تعمیر ہوا۔ بدامنی کی روک تھام کے لیے ایک فوجی دستہ متعین کیا گیا، جس سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد فوجی قیادت میں اقتدار کی رسا کشی ہونے لگی، انتظامی ادارے کمزور ہو گئے، بد امنی پھیلنے لگی اور قافلوں پر حملوں کا سلسلہ پھر زور پکڑ گیا۔ مدینہ شہر کے اندر بھی اضطراب و بے چینی پھیلنے لگی، مگر صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ سن 1220 ہجری میں اہل مدینہ نے اصلاحی تحریک کے علمبرداروں کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پہلی سعودی حکومت کو تسلیم کیا اور 6 سال تک امن و سکون کی زندگی بسر کی۔ مگر محمد علی پاشا کے بیٹے توسون پاشا نے مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے حکومت عثمانیہ میں ضم کر لیا۔ سن 1265 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام شروع ہوا، جو 12 سال تک جاری رہا اور مسجد نبوی کی حسین و جمیل عمارت مکمل ہوئی۔ سن 1318 ہجری میں ایک طاقتور وائرلیس اسٹیشن نصب کیا گیا، جس کے ذریعے مدینہ کو ترکی دارالحکومت استنبول سے جوڑ دیا گیا، نیز مدینہ منورہ سے دوسرے شہروں کے ساتھ رابطہ بھی ممکن ہو گیا۔ سن 1326 ہجری میں دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن نصب کی گئی، جس سے مدینہ منورہ کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی۔ تجارت کو فروغ ہوا، دولت کی بہتات ہو گئی اور مدینہ کی آبادی 10,000 سے بڑھ کر 80,000 تک جا پہنچی۔ سن 1334 ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک پراشوب دور کا آغاز ہوا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ایک فوجی جرنیل فخری پاشا نے مدینہ منورہ میں بھاری فوج جمع کی اور مدینہ کے ارد گرد مورچہ بندی کر لی اور شریف حسین کی فوج کا مقابلہ کیا۔ جنگی حالات کے پیش نظر اس نے پہل لوگوں کو رضاکارانہ طور پر مدینہ سے نکل جانے کو کہا،
مگر بالآخر یہاں کی اکثریت کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ باقی ماندہ لوگوں کو 3 سال سے زیادہ ناکہ بندی، غلے کی کمی اور انتہائی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1337 ہجری میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی فوجیں اس علاقے سے نکل گئیں۔ زمام حکومت شریف ہاشمی نے سنبھال لی۔ یوں اہل مدینہ کو جنگی صورتحال سے نجات ملی، البتہ شہر کی آبادی 15,000 رہ گئی۔ حالات معمول پر آئے، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اقتصادی صورتحال خراب ہو گئی۔ ہنگامے اور فتنے دوبارہ شروع ہو گئے۔ انتظامیہ کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ خصوصاً حالات اس وقت اور زیادہ خراب ہو گئے جب ہاشمی حکومت کا سعودی فوج سے ٹکراؤ ہوا، جو پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب نجات کی یہی ایک صورت تھی کہ توحید کا راستہ اختیار کیا جائے، جس کی قیادت ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کر رہے تھے، جنہوں نے اس ملک کی مختلف ریاستوں کو ملا کر ایک وسیع اور مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ 19 جمادی الاولیٰ 1344 کو اہل مدینہ کے ایک وفد نے باضابطہ طور پر ملک عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کیا۔ یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں سے ایک نئے اور خوشگوار دور کا آغاز ہوا، جو امن و استحکام اور ترقی کا دور ہے۔ 23 ربیع الثانی سن 1345 ہجری میں ملک عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی زیارت کی اور اہل مدینہ اور مختلف قبائل اور ان کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ سن 1370 ہجری میں ملک عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، چنانچہ مسجد نبوی کے قرب و جوار کی زمینیں خرید لی گئیں اور مسجد کے شمالی دالانوں کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مسجد میں 6,000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ مسجد کی پرشکوہ عمارت تیار ہو گئی، جس کے وسیع دالانوں میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش تھی۔ مختلف شہروں کی آبادی پھیل گئی اور ان کا رقبہ کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ الغرض مختلف شعبہائے زندگی، تہذیب، تمدن، ثقافت و اقتصاد میں ترقی کا عمل جاری رہا۔ سن 1381 ہجری میں جامعہ اسلامیہ کا افتتاح ہوا، جہاں مختلف ممالک کے طلباء کو اسلامی علوم و معارف حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح ملک عبدالعزیز یونیورسٹی، امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی اور ان سے منسلک متعدد شاخیں اور کالج قائم ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ایک ماہنامہ المنہل کے نام سے جاری ہوا، پھر روزنامہ المدینۃ المنورہ شائع ہونے لگا، جس نے ثقافتی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 15ویں صدی ہجری کے پہلے عشرے میں چند نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس اقدام کی وجہ سے تعمیراتی میدان میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ حرم نبوی کی تعمیر و توسیع ہوئی اور مرکزی علاقے کی تنظیم نو جیسے بڑے بڑے پروگرام شروع ہوئے۔ 15 صفر سن 1405 ہجری میں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا سنگ بنیاد رکھا اور اس عظیم الشان تعمیراتی منصوبے کا آغاز ہوا۔ مسجد نبوی کے ارد گرد قریبی علاقے خرید لیے گئے اور ان کے مالکان کو دریا دلی کے ساتھ معاوضہ دیا گیا۔ پھر ایک طویل کارروائی کے ذریعے تمام مکانات گرائے گئے، گہری بنیادیں کھودی گئیں، بھاری کرین نصب کیے گئے اور عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ باجماعت نماز میں کسی خلل اندازی کے بغیر مسجد نبوی کا تعمیراتی پروگرام 9 سال تک جاری رہا۔ مدینہ منورہ کے امیر شہزادہ عبد المجید بن عبدالعزیز کی نگرانی کے سبب یہ عظیم منصوبہ اپنے اعلیٰ معیار کے مطابق بہت جلد مکمل ہوا۔
سن 1414 ہجری میں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا۔ اس توسیع کی وجہ سے مسجد نبوی میں 82,000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا اور مسجد نبوی کی چھت کو ایسے انداز سے تیار کیا گیا کہ اس پر ہزاروں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بیرونی صحن کے نیچے گاڑیوں کے لیے پارکنگ بنائی گئی ہے جس میں 5,000 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مسجد نبوی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایئر کنڈیشن پلانٹ نصب کیا گیا ہے جسے وسیع سرنگوں کے ذریعے مسجد نبوی سے ملایا گیا اور اس میں پائپ لائن بچھا دی گئی ہے جو ٹھنڈک کو منتقل کرتی ہے۔ اب مسجد نبوی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ بن چکی ہے جہاں زائرین عبادت کے دوران نہایت راحت و سکون محسوس کرتے ہیں۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ساتھ شہر کے مرکزی علاقے کی تعمیر نو کے منصوبے پر بھی کام ہوتا رہا۔ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے 25 لاکھ مربع میٹر پر کام شروع ہوا جس میں سے نصف رقبہ عمارتوں کے تعمیر کے لیے مخصوص کیا گیا اور بقیہ حصہ سڑک، فٹ پاتھ، قبرستان بقیع اور دیگر ضروری تعمیرات کے لیے ہے۔ یہ منصوبہ فن تعمیر کے جدید اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ بہت سے رہائشی اور تجارتی کمپلیکس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جدید طرز کے سینکڑوں رہائشی کمروں اور شاپنگ سینٹروں پر مشتمل ہے۔ اب مرکزی علاقہ تعمیر نو کے ابتدائی مرحلوں سے گزر چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ فن تعمیر کے عالمی معیار اور جدید وسائل سے آراستہ ہو کر مسجد نبوی کو دائرے میں لیتا ہوا نمودار ہو رہا ہے، جہاں زائرین کے لیے بہترین رہائش اور دیگر سہولتیں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کی تعمیر و توسیع کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، جن میں اسلام کی اولی مسجد مسجد قباء سر فہرست ہے۔ اس کی عمارت پرانی ہو چکی تھی، لہذا اسے اثر نو تعمیر کیا گیا، جس کی ملحقہ عمارات سمیت کل رقبہ 13,500 مربع میٹر ہے۔ اس کے آس پاس کا علاقہ یوں منظم کیا گیا ہے کہ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار نظر آتی ہے۔ مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ مدینہ منورہ کے میقات ذوالحلیفہ میں بھی ایک چھوٹی سی تاریخی مسجد تھی جہاں سے حج و عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ خادم حرمین شریفین نے اس کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا۔ یہ مسجد اس انداز سے تعمیر کی گئی ہے کہ اس کے ارد گرد احرام باندھنے کے علاوہ دیگر ضروری سہولتیں موجود ہیں۔ یہ منصوبہ 90,000 مربع میٹر پر مکمل ہوا۔ اس مسجد میں 5,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہاں کی بلدیاتی انتظامیہ نے شہر کا ایک تنظیمی ڈھانچہ اس طرح تیار کیا کہ آبادی کو 3 دائروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تمام محلوں میں باغیچے لگوائے تاکہ مدینہ ایک چمنزار بن جائے جس کی رانائی اس کی عظمت کی آئینہ دار ہو اور ان ایمانی اقدار کی عکاس ہو جو ہمیشہ سے اس کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ نیز یہاں کے مکین اور زائرین ایمانی حلاوت اور روحانی سکون محسوس کریں اور پرسکون قیام سے بہرہ مند ہوں۔ اسی ترقی کی ایک یادگار جس پر تاریخی اور ایمانی چھاپ ہے وہ شاہ فہد کمپلیکس ہے جو دنیا میں قرآن کریم کی خدمت و طباعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ جہاں علماء، محققین اور قراء کی ایک جماعت قرآن کریم کی کتابت اور طباعت کی نگرانی کرتی ہے۔ اس ادارے میں طباعت سے متعلق جدید ترین آلات موجود ہیں اور دنیا کی مشہور زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں ریکارڈنگ کا ایک مستقل شعبہ ہے
جہاں مختلف قراءتوں میں آڈیو کیسٹ تیار کی جاتی ہیں، اور اب تک مختلف قراء کی آواز میں لاکھوں سیٹ تیار ہو کر تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہاں اب تک 14 کروڑ سے زیادہ قرآن کریم اور اس کے مختلف ترجمے چھپ چکے ہیں۔ یوں مدینہ کی سرزمین جو عہد نبوی میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے کام آئی تھی، آج بھی اسے چار دانگ عالم پھیلا رہی ہے، اور یہ پریس اس کارگزاری کی یاد تازہ کرتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو یکجا کیا اور ایک رسم الخط میں لکھوا کر مختلف اسلامی علاقوں میں روانہ کیا۔ یہ سب کچھ مدینہ منورہ کی عظمت کے واضح نشان ہیں، لہٰذا اسی کا حق ہے کہ کتاب اللہ کی خدمت کا شرف ہمیشہ اسے حاصل رہے۔ مدینہ منورہ ہر مسلمان کو دل و جان سے پیارا اور عزیز رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد حبا۔ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ جیسا محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔